دیکھیں اس وقت موبائل فون لگژری نہیں ہے، عام بندے کی بھی ضرورت ہے، بالکل یہ اب ہمارے لیے بیسک ہو چکا ہے، بالکل ایسے بیسک آئٹم ہے، بیسک ہماری کنزمپشن ہے. تو انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اس سے موبائل فون کے ریٹس میں بہت کمی آئے گی اور آ چکی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ عام بندے کا، ہر بندے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کا ہر بندے کو فائدہ ہوگا. اس کو ہم سید علی قاسم گیلانی کی کاوش کرنے پر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اچھا، پچھلے دنوں ایک ایشو کے اوپر کافی ساری گفتگو بھی ہوئی ڈبیٹی جم خانہ کے حوالے سے، جو پرانا شجاع آباد روڈ پہ ایک زرعی یونیورسٹی تھی، وہاں پر کوئی جگہ تھی، وہاں پر جم خانہ بنانے کی بات کی جا رہی تھی. جم خانہ بنانے سے فائدہ کس کو ہوگا، اور اگر وہاں پر بناتے ہیں تو کیا وہ بہتر ہے یا اس کے لیے کوئی اور جگہ دیکھی جائے؟ دیکھیں وہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ہماری زراعت کے لیے، بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمارا یہ خطہ ویسے بھی جنوبی پنجاب کا ہے، وہ زراعت سے زیادہ زراعت ریلیٹڈ ہے، سے بالکل منسلک ایسے ہے، تو اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. اور جم خانہ بھی آنا چاہیے. جو فالتو گورنمنٹ کی اتنی زمین پڑی ہوئی ہے کہیں بھی بنا سکتے ہیں، تو میں تو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ اس کو اس کی جگہ پہ لے کے آئیں. اس کے لیے سیپریٹ جگہ کوئی بھی دیکھ لیں، اور آنا بھی ضرور چاہیے. آنا بھی چاہیے. اس میں آپ دیکھیں چھوٹا سا شہر خانے وال ہے ہمارے ساتھ، بالکل مظفر گڑھ میں بھی ہے میرے خیال میں جم خانہ، اور ملتان مین ہب ہے، جنوبی پنجاب کا مین شہر ہے، اس میں ابھی تک جم خانہ نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے، آنا چاہیے. اچھا رضوان صاحب، بلدیات کے حوالے سے ہم بات کریں، لگتا تو نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے، لیکن کافی ساری جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں مختلف لوگوں کے منہ سے کہ جی بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں، پوسٹیں لگ رہی ہیں، بینرز لگ رہے ہیں، اشتہارات لگ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے؟ میری ذاتی خواہش تو ہے کہ بلدیات 100% ان کو کرانا چاہیے. بلدیات ایک بنیادی اکائی ہے. میں خود بلدیات کی پیداوار ہوں، میں خود پہلے وائس چیئرمین بنا، پھر چیئرمین بنا. تو یہ ہمارے ہر پرسن کی ضرورت ہے. دیکھیں ایم این اے ایم پی ایس جو بھی ہیں، ان کا بیسک کام ہے قانون سازی کرنا، نہ کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل، گلیاں سولنگ لگوانا، ٹف ٹیل لگوانا، روڈز بنوانا، یا صفائیاں کروانا، یا واسطہ کے مسائل. یہ کام چیئرمین اور وائس چیئرمین اور کونسلر یہ مطلب کرواتے ہیں، یہ ان کو کرانے چاہیے، اور انہی کا ہی ذمہ داری ہے. آپ ایم این اے ایم پی ایس اگر یہ کام کریں گے تو ادارے کون مضبوط کرے گا؟ بالکل ایسا. قانون سازی کون کرے گا؟ بالکل. تو میرا نہیں خیال کہ بلدیات نہیں کرانے چاہیے. اچھا، سب سے بڑی بات جو ہے، بلدیاتی نمائندے سے عام پرسن کی، عام بندے کا کانٹیکٹ جلدی ہو جاتا ہے، اور ان کی ایکسیس میں ہوتا ہے، اور ان کے مسائل کافی حد تک وہیں حل ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایم این اے ایم پی اے کے پاس جائیں. ایم این اے ایم پی کے پاس بہت بڑا حلقہ ہوتا ہے، ایم این اے کے پاس 5 لاکھ کا ہر جگہ، مطلب ہے کہ آسانی سے نہیں پہنچ سکتا کے قریب تقریباً حلقہ ہوتا ہے. ایم پی اے کے پاس 2 سے 2.5 لاکھ 3 لاکھ لوگوں کا ایک حلقہ ہوتا ہے، تو بہت مشکل ہے. تو جبکہ دوسری طرف اگر آپ چیئرمین دیکھیں تو وہ 2,000 2,500 3,000 20,000 25,000 30,000 اس کے قریب، یا 15,000. مطلب ہے کہ وہ اگر ہفتے کی اپنی روٹین بنائے تو وہ عوام تک آسانی سے ہر یونین کونسل ہر گلی میں پہنچ سکتا ہے. بالکل. اچھا رضوان صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کے بلدیاتی انتخابات جنرل الیکشن پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ مطلب ہے کوئی بھی پارٹی ہے تو اس کی جو مین بیسک ہے، اس کی کارکردگی یا اس کا ووٹر ہے، وہ بلدیات سے ہی مطلب نکلتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اسی ڈر کی وجہ سے مطلب ڈیلے کیا جا رہا ہے شاید. اب یہ تو صاحب اقتدار جانے کے کیوں ڈیلے کر رہے ہیں. صحیح. کیونکہ سندھ میں ہو گئے ہیں، کے پی کے میں ہو گئے ہیں، بلوچستان میں ہو گئے ہیں، میرے خیال میں اسلام آباد میں بھی اب دوبارہ ہونے جا رہے ہیں، پہلے بھی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. بالکل. تو ایک پنجاب میں کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ ہمیں لاسٹ ٹائم ادھر 2015 5 دسمبر آئی تھنک الیکشن ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. 15 کے بعد اب 11 سال ہو چکے ہیں تقریباً، ابھی تک نہیں ہوئے. 11 سال مطلب ہے کہ ابھی تک وہ یونین کونسلز وغیرہ بے یار و مددگار پڑی ہیں. جنرل الیکشن میں مطلب جو بھی تھا ان کا 2021 تک ہمارا ٹینیور تھا، وہ ختم ہوا ہے، اور 21 کے بعد بھی اب 5 سال ہو چکے ہیں. اچھا رضوان صاحب، ایک بڑا اہم ایشو آج کل بڑا ہائی لائٹ ہے، کشمیر، آزاد کشمیر کا جو ایشو ہے، وہاں پر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ جو بھی وہاں پر ایک کشیدگی پیدا ہو چکی ہے، اس کے اوپر کوئی بات؟ دیکھیں مسئلے مسائل تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ہر جگہ پر ہوتے ہیں. آزاد کشمیر کی اگر آپ
ٹوٹل انکم دیکھیں نا وہ بہت کم ہے، ان کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم بہت ساری چیزوں میں ان کو سبسڈیز دے رہے ہیں، خاص طور پہ 3 روپے یونٹ انہیں بجلی، جو میرے پاس انفارمیشن ہے، اور 1000 روپے من آٹا۔ ہم یہاں پہ زرعی علاقہ ہے، خود یہاں پر ہم گندم پیدا کرتے ہیں اور ہمیں وہ ریٹ نہیں مل رہا، 3900 4000 ہمیں مل رہا ہے، ان کو حکومت پاکستان اتنی بڑی سبسڈی دے رہی ہے۔ دوسرا وہ جو ان کی خواہش ہے کہ مہاجر سیٹیں ختم کی جائیں، تو یہ ناممکن ہے، ہم کیسے، مطلب وہ ہم پاکستانی تو نہیں لے رہے ہیں نا وہ سیٹیں، وہ وہی لوگ ہیں جو ہجرت کر کے آئے تھے، بالکل ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اگر آج ہم پاکستان میں کہہ دیں کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے لیے کوئی سیٹیں یہاں پہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بڑا عجیب سا لگے گا، ٹھیک ہے نا، ان کی آزادی ہے، ان کو وہ ان کا حق ہے، تو میرے خیال میں ان کے مطالبات کوئی اتنے مناسب نہیں ہیں، ہاں جی۔ لیکن ہے کہ اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے نا ایک پاکستان کو یرغمال بنانے کی سمجھے کہ ایک کوشش کی ہے۔ اصل میں مجھے جہاں تک لگتا ہے ایک مخصوص طبقہ ہے جن کو باعث فنڈنگ آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ وہ انتشار یہ پھیلانے کی کچھ دنوں میں آپ کو اس پہ رپورٹیں آ بھی جائیں گی کہ کہاں سے کیسے فنڈنگ لا کے اشتعال پیدا کرایا جا رہا ہے۔ اس کی آڈیوز بھی آئی ہیں اور کافی ساری چیزیں منظر عام پر آئی بھی ہیں، وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رضوان صاحب، آخر میں کل یوم سیاہ کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی مناتی ہے کہ بھٹو صاحب کی حکومت کو گرایا گیا تھا، تختہ الٹا گیا تھا، اس حوالے سے آخر میں پاکستان پیپلز پارٹی اور عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، میں یہی کہوں گا کہ جمہوریت جو مرضی ہو، لنگڑی لولی جیسی جمہوریت ہو، پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس میں عام پبلک کی، عام پرسن کی بھی سنی جاتی ہے، ان کے مطابق فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ عامر جہاں بھی ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ ظالم ہی ہے، ٹھیک ہے، اور بھٹو صاحب نے اب تک جو کام کرا ہے آج ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح سمت میں جا رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی سے لے کے آئنس دیا، پتہ نہیں کتنے کام انہوں نے کیا ہے۔ اس وقت اسلامک بینک آ رہا تھا، پوری دنیا کو، مسلم امہ کو متحد کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آیا جا رہا تھا، اور 5 جولائی کو ایک عامر نے آ کے غیر ملکی ایجنڈے جو وہ چاہتے تھے اس کے مطابق آ کے اس کو، حکومت کو انہوں نے توڑ دیا، اور الزام بھی کوئی ثابت نہیں ہوا۔ اور آپ دیکھیں آج اتنے سال بعد عدالت نے ڈکلیئر کیا کہ وہ بے گناہ ان کو جانا وہ کیا گیا، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس کو اس لیے بھی یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں، اور ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ آئندہ وہ جس کی مرضی گورنمنٹ ہو، وہ مشرف کا سیاہ دور ہو، آپ مشرف دور میں دیکھیں بالکل 99 میں ہم ایک بہت اچھی سمت میں جا رہے تھے، بالکل، اور اس وقت ہم موبائل انڈسٹری لگا چکے تھے، ہم گاڑیاں بنانے جا رہے تھے، ہم انڈیا کو بجلی ایکسپورٹ کرنے جا رہے تھے، اس وقت ایکسپورٹ ہو رہی تھی۔ جب وہ آیا اس کے بعد ہر چیز تمباکوں کا بالکل جو سلسلہ شروع ہوا، ہمارے اپنے لوگ اتنے شہید ہوئے، وہ ان کی جنگ تھی، وہ لڑتے، ٹھیک ہے نا۔ آج تک ہم نے افغانیوں کے لیے بہت کچھ کیا لیکن ان سے وفا نہ ملی، ان سے وفا آپ آج دیکھ لیں، آج ہم بھی آج بھی بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو ہم نے رشین سے بچایا، ہم نے امریکن سے بچایا، لیکن ان کی طرف سے کوئی وفا نہیں ملی۔ ہم دوسرے کی جنگ کیوں لڑتے ہیں؟ ہمیں نہیں لڑنی چاہیے، جب ہم پہ آئے گی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بہت شکریہ رضوان صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اور جہاں تک ہم نے اپنے انٹرویوز کے اندر دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے اتحادی ہونے کے باوجود حکومت میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، بجٹ کے اندر بھی اور بھی معاملات کے اندر، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ایجنڈے پر، اپنی ورکنگ پر بالکل مطمئن نظر آتی ہے۔ جی